بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تحقیق مسلمان ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے نیک لوگوں کے لیے جنت اور گناہ گاروں کے لیے جہنم کو پیدا فرمایا۔ لوگ نیک ہو یا گنہگار، ہر انسان خواہش کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو جنت مل جائے، کیونکہ جنت ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے جہاں نہ کوئی فکر ہوگی اور نہ کوئی پریشانی ہوگی، خوشیاں اور راحت ہوگی۔ جنت میں زندگی ہے اور موت کبھی نہیں، وہاں پر خوشیاں ہیں، غم نہیں۔ یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے۔ آج ہم جنت میں پلنے والی، جنت میں رہنے والی ایک ایسی حور کا واقعہ آپ کو سنانے لگے ہیں جو رہتی تو جنت میں تھی مگر پھر بھی اذیت کی زندگی گزار رہی تھی، پریشان حال اور غم زدہ تھی اور ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اس نے رو رو کر اپنے آپ کو ہلکان کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جنت میں جانے کا ذوق و شوق پیدا ہو سکے۔ معراج کی شب تھی اور سارا عالم بالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیر و مقدم کے لیے موجود تھا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا اور پھر جب گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے تو مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف غور و غلمان کی صفیں موجود تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم پر ساتھ تھے، جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک غمگین حور پر پڑی جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ دریافت کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے، جنت کے عیش و آرام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے قریب ہو کر پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو، تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں تشریف فرما ہیں؟ حور نے جواب دیا کہ معلوم ہے، جب بھی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور میرا حال دریافت کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنی آنکھوں کے آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں اپنا غم کی درد انگیز کہانی خود سناؤں گی۔ پیش ہونے کی اجازت ملتے ہی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی اور جھک کر سلام عرض کیا اور اپنا واقعہ سنانا شروع کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے خسر و جمال کی ملکہ بنایا۔ 8 جنتوں میں مجھ جیسی حور کوئی نہیں۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں حیران ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ عالم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت کے اندر تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سحر کے وقت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی کہ یا رب العالمین، تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ کے لیے ہم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے مثال حرکتوں سے سرفراز کیا۔ اے میرے رب، مدت سے ایک آرزو سینے میں مچا رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہوگا۔ رحمتوں کا دریا جوش پر تھا، میری یہ التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ارمان اور شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی اور میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں۔ جیسے ہی نگاہ اٹھائی تو دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا خمار جل گیا۔ دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے، ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بد شکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کا نباہ ہو سکے گا، جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیر لب مسکرائے اور دریافت فرمایا
اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بھی بیان کرو۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، سر سے پاؤں تک مجسمے سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے دانت اور چپٹی ناک اور تنگ و تاریک پیشانی، قد و قامت میں بھی بالکل بے ڈنگا، چشمہ نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور گلے لالا کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت ناک مجسم کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے؟ جب وہ اپنی ذات کی بات ختم کر چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو گئی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان بے نیازی کے ساتھ ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے، ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفادار کش، اور کائنات کے ایک گوہر نایاب کو پا کر تو کم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق ہے؟ میں نے اپنے پلکوں کے سائے میں اسے پناہ دی ہے، اور سن لے بلال، میرا بلال بارگاہ الہی میں تقرب کی اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی قرآن خلد کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ آتش گدائے عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شہدگی میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے، پھر دوست کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے؟ چنانچہ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے کہ جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے پسند ہی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات میں قابو نہ رکھ سکی اور طلعت جمال کا سارا خمار اتر گیا اور چیخ پڑی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری معذرت قبول کیجیے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا، وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے، اور میں اپنی خوش نصیبی پر نازا ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کے دن اسی سراپے کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس کی معذرت کو قبول کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پیارے دوستو، اس کے کارساز اور تیری دعائی ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ پر اتنی آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا، اور اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا اور مجھے معراج کرائی گئی تو آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو اور کون سا کام کرتے ہو جس کی بنا پر تم جنت کے اندر میرے آگے آگے چل رہے تھے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں نے بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو تب 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اسی حقائق سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم بھی بلندی درجات چاہتے ہیں، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر رہتے ہوئے تمہاری قدموں کی آہٹیں بھی جنت کے اندر سنائی دیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو فوت ہوتا ہے تو قیامت کے دن کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ باوضو رہنے اور جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔